بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ہارون صاحب اس کے پاس بیٹھتے پوچھتے بولے۔ وہاں اب وہ اور وفا تھے، صرف عارش اور آتش ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے، جبکہ وفا انشال کے لیے فروٹ کٹ کر رہی تھی۔ ادھر درد ہو رہا ہے، اس نے انہیں اپنے سر کی طرف ہاتھ رکھتے بتایا تو وہ اس کے سر پر بوسہ دے گئے۔ ان کی لاڈلی تھی وہ، وفا سے بھی پیار تھا، پر انشال معصومیت سے بھری باتیں جب کرتی تھی انہیں بہت پیاری لگتی تھی، اور پیٹ میں بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ معصومیت سے بولی۔ ابھی وہ انجان تھی، اس نے کیا کھو دیا تھا؟ اس کی بات پر اندر داخل ہوتے عارش کے قدم پل بھر کو رکے۔ ہارون صاحب نے بھی اس کی سفید ہوتی رنگت کو دیکھا۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گی بھابھی، دوائی کھائیں گی تو؟ عارش کو چپ دیکھ وہ آگے بڑھتا انشال کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کب دیں گے چھٹی؟ انہوں نے وفا کے ساتھ بیٹھتے آتش کو مخاطب کرتے پوچھا، جو پلیٹ سے فروٹ اٹھا کر منہ میں رکھ رہا تھا۔ صبح تک دیں گے، اس کی جگہ عارش جواب دیتا انشال کے قریب آیا۔ آتش بابا کو اور وفا کو چھوڑ کر آؤ، وہ اس کی دوائیوں کا معائنہ کرتا مختصر سا بولا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کے پاس رکوں گا، انہوں نے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ آپ آرام کریں گھر جا کر، صبح تو ویسے بھی ہم آ جائیں گے، وہ قدرے آرام سے بولتا وفا سے فروٹس کے پلیٹ لیے اس کے پاس بیٹھا۔ جی بابا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے؟ آتش نے بھی اس کی بات کی حامی بھری۔ گڈ بائے انشال، خیال رکھنا اپنا۔ اس کے گلے سے لگتی وفا اس کے گال چومتی اسے ہدایت دینے لگی۔ کرسٹی کا بھی خیال رکھنا، اسے اس وقت بھی اپنی کرسٹی کی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وفا نے سر ہلا دیا۔ میری جان، خیال رکھنا اپنا۔ ہارون صاحب نے جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور ایک آخری نظر اس پر ڈالے۔ وہ وفا اور آتش کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ یہ لیں، وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اس کی طرف سیب کی کاش بڑھاتا بولا تو وہ سیب کی کاش پکڑتی اس کی گود میں سرک گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گئی، جس پر اس نے ضبط سے ایک گہرا سانس بھرا۔ سائیں، سیب کو منہ میں رکھے وہ آنکھوں کو اٹھائے اس کے سستے ہوئے چہرے کو دیکھتی بولی، جس پر اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بولا، کچھ نہیں، پتہ نہیں ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے ہم نے کچھ کھو دیا ہے۔ وہ اپنی معصومیت میں بولتی سامنے والے کے دل میں خنجر گھونپ گئی، اور وہ اب ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اپنے جملوں سے وہ سامنے والے کا ضبط آزما رہی تھی۔ اللہ نہ کرے میری جان، وہ تو تڑپ ہی گیا تھا، تبھی اسے خود میں بھینچے بولا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ امید سے بول رہا تھا، اور امید پر ہی تو دنیا قائم ہے، بس اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی دیر ہے۔ برو، وہ ابھی جاگنگ سے واپس گھر میں داخل ہوتا روش پر چلتا اندر کی طرف بڑھنے لگا ہی تھا جب پیچھے سے آتے اپنے کرائم پارٹنر کی آواز پر اس نے سر کو ترچھا کیے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے۔ دشمن کی کمزوری اس کی آنکھوں کے مفہوم کو سمجھتے حویلی کے مین لان میں جھولے پر بیٹھے اس فیری کی طرف اشارہ کرتے بتایا، جو آتشی پنک کلر کے پاؤں تک آتی فراک پہنے گھنگریالے بالوں کی لوز سی چوٹی کی ہوئی تھی، جبکہ کچھ آوارہ لٹیں ہوا کی دوش پر اڑتی اس کے ریڈ ایپلز کے بوسے لے رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت سجائے وہ جھولا جھول رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ دو شیطانوں کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ فاسٹ، اس نے آنکھوں میں پراسراریت سجائے اسے اشارہ کیا تو دوسرا فوراً سے حویلی کے بیک سائڈ کی طرف بھاگا، جبکہ وہ اپنی شیطانیت سے چمکتی آنکھیں اس معصوم پر گاڑے ہوئے تھے۔ پرو، وہ پھولے سانس لیے اس کی طرف آتا بولا، ہاتھ میں اس کے ایک چھوٹا سا کاٹن کا ڈبہ تھا۔ لیٹس گو، مشن کمپلیٹ کرتا ہے۔ وہ انگلیوں سے وہ اسے اس ننھی شہزادی کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے بولا اور قدم آگے کی طرف بڑھائے، جبکہ وہ بھی اس کی تقلید میں بڑھا۔ ہائی پرنسس، وہ اس کے قریب آتا چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے بولا تو اس گڑیا نے پہلے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر ناگواریت سے منہ پھیر گئی، جس پر وہ تلملا کر رہ گیا۔ کیسی ہے لٹل گڑیا؟ اب کے دوسرے نے ٹرائی کیا۔ آپ سے بات نہیں کرنی؟
وہ ناک چڑھائے بولی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس مسنی کو، ہم آپ کے لیے کچھ لائے ہیں۔ پہلے والے نے دوسرے کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے اسے لالچ دیا، کیا ہے اس میں؟ وہ چھوٹی پرنسس ان شیطانوں کی بات کے جھانسے میں فوراً آئی تو مقابل مسکرا گئے۔ خود دیکھ لو، اس نے وہ باکس اس کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً اس کے ہاتھ سے اچک گئی اور کھولنے لگی۔ واؤ، اس میں موجود چیز کو دیکھ اس کی ستائش بھری چیخ بلند ہوئی۔ آہستہ، کوئی سن لے گا۔ دوسرے والے نے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ مرجان کے لیے ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس پپی کی طرف دیکھتی خوشی سے پوچھنے لگی۔ وہ ایک سفید رنگ کا چھوٹی نسل کا پپی تھا، جیسے آج کل سوشل میڈیا پر چل رہے تھے، بالکل ویسا۔ یس، بالکل ہم آپ کے لیے لائے ہیں، ضامن نے اپنی امٹتی ہنسی کو بریک لگاتے بتایا۔ یہ بہت کیوٹ ہے، کیا جان اسے رکھ لیں؟ اس کے منہ کو چومتی وہ آخر میں التجائیہ انداز میں بولی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اب خیر نہیں ہٹلر کی۔ ہاں ہاں ضرور، پر یاد رکھنا کہ اگر آپ اسے خود سے دور کریں گی تو یہ آپ سے ناراض ہو کر آپ سے دور چلا جائے گا۔ اسے خود کے سینے سے لگائے وہ قطعیت سے بولی۔ جان نہیں کرے گی دور، اور اپنے پاس ہی سلایا کرے گی، کیونکہ یہ چھوٹا بیبی ہے نا، ڈر جائے گا۔ وہ بڑے شاطرانہ انداز میں کاظم شاہ کے خلاف محاذ تیار کر رہے تھے، جان کی طرح۔ اس کا اشارہ چھوٹے بیبی کی طرف تھا، جس پر دونوں نے بھرپور سر ہلا دیا کہ مرجان اپنے بیبی کو ساتھ سلائے گی۔ اس کے منہ کو چاٹا چوم اپنے سینے سے لگاتی بولی تو بدلے میں اس پپی نے بھی اس کے گال سے اپنے گال سہلائی۔ اب پتہ چلے گا سردار صاحب، شاہوں سے پنگا نوٹ چنگا۔ وہ دونوں اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے آنے والے وقت کا سوچتے خوش ہونے لگے تھے۔ علی لالا، وہ جو محویت سے نظریں ڈرائیونگ پر ٹکائے ہوئے تھا کہ اچانک اپنے قریب سے امٹتی اس پری پیکر کی آواز سے اس نے نظریں ونڈو سے ہٹائے اس کی طرف دیکھا۔ وائٹ یونیفارم پر پنک کلر کا حجاب لیے وہ کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ بہارے کا ڈرائیور بیمار تھا، تبھی اس فن کے کہنے پر وہ اسے پک اینڈ ڈراپ دے رہا تھا۔ بولو۔ بمشکل نظریں اس کے سراپے سے ہٹائے دوبارہ ڈرائیونگ پر مرکوز کرتا بولا، خان کہاں سے ملتے ہیں؟ معصومیت سے پلکیں جھپکائے وہ مقابل سے سوال گو ہوئی۔ واٹ؟ اس کا ایسا بے تکا سوال اس کے سر پر سے گزرا تھا۔ لالا جیسے خان کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ اب پورے طریقے سے اس کی طرف مڑتی اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھانے لگی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اسے ابھی بھی اس کا سوال کرنے کا مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں لینے ہیں لالا جیسا خان۔ اب چہرے پر تھوڑی بیزاری چھا گئی تھی کہ وہ اس کی بات کیوں نہیں سمجھ رہا۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ اسے اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا اس کی بات کا مفہوم، تاکہ ہم بھی اپیا کو جلا سکیں۔ وہ اتراتی ہیں کہ ان کے پاس اتنے اچھے اور پیار کرنے والے خان ہیں، جبکہ ہمارے پاس نہیں۔ وہ اب اصل مدعے پر آئی تھی، بات ساری جلیسی کی تھی۔ خان کیوں؟ کوئی شیرازی درانی دیکھ لو۔ بمشکل اپنی ہنسی کو لبوں تک محدود کیے وہ سیریس انداز میں اسے مشورہ دینے لگا۔ نہیں، ہمیں خان ہی چاہیے، وہ شاپنگ بھی کرواتے ہیں۔ اس نے خان کی ایک اور خصوصیت اس کے سامنے رکھی۔ پر خان پرانے ہو گئے ہیں، اب نہیں ملتے، آج کل صرف شیرازی چل رہے ہیں، اور وہ شاپنگ بھی کرواتے ہیں، ساتھ آئس کریم بھی کھلاتے ہیں۔ وہ تو گویا یوں بول رہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی فون ہو جس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے ماڈل آ رہے ہوں۔ چلیں، آپ پہلے ہمیں دونوں دکھائیے گا، پھر ہم بتائیں گے ہمیں کون سا لینا ہے۔ مانو وہ جیسے کسی دکاندار سے بات کر رہی ہو کہ پہلے اس جیسے اور دکھاؤ پھر پسند کروں گی۔ جو حکم ملکہ دل۔ اس کی باتوں پر وہ مبہم سا مسکراتا بولا، جبکہ ملکہ دل صرف دل تک ہی رکھا تھا۔ کیسی ہو بندریا؟ پری جو موبائل میں آن لائن ڈریس دیکھ رہی تھی، اچانک مازن شاہ اس کے کمرے میں آ دھمکا اور بیڈ پر دبے پاؤں اس کے پاس بیٹھتا ایک دم بولا، آہ! وہ جو موبائل میں گم تھی، ایک دم کسی کی آواز اپنے اتنے قریب ابھرتی چیخ مارتی مڑی، کیونکہ وہ بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ خونی چڑیل بھی ڈرتی ہے کسی سے، آج پتہ چلا۔ اسے یوں ڈرتے دیکھ مازن شاہ کا فلک شگاف کہا کمرے میں گونجا۔ ہاں ڈرتی ہے،
آپ جیسے بھوت کو دیکھ کر ضرور ڈرتی ہے۔ اس کی بات پر وہ بل کھاتی بولی اور ناک سکوڑ کر اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھتی واپس ڈریس دیکھنے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو جو میرے سامنے نہیں دیکھ سکتی؟ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ایک دم اس نے اسے اپنی طرف کیا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ اس کا یوں اس کی طرف مڑنا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ تبھی سرد لہجے میں بولا، پر وہ اسٹیل سی بیٹھی اپنی گردن پر پڑنے والے اس کے جھلسا دینے والی سانسوں سے گھبرا گئی تھی۔ اوپر سے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں پلوشا۔ مازن شاہ اس کا رخ اپنی طرف کیے وہ دبا دبا لہجے میں چلایا۔ بات کا جواب نہ دے کر وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ آپ ڈانٹ رہے ہو ہمیں؟ ڈبڈبائی آنکھیں مقابل کی نیلی سرد آنکھوں میں ڈالے بولی تو مقابل کا غصہ پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھا۔ نہیں میری جان، میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا تھا، صرف پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہی تھی۔ ہم یہ برائڈل ڈریس دیکھ رہے تھے، دیکھیں کیسا ہے۔ اپنے موبائل میں وہ ایک برائڈل ڈریس کی پکچر لگائے اس کے سامنے کرتی بولی، ساتھ سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ اس کا کلر کچھ زیادہ ڈارک نہیں، وہ اسکرین پر نظر آتے ڈریس کے ڈارک میرون کلر پر تنقید کرتا بولا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اس کی کمر کے گرد تھا جبکہ دوسرا اس کے بالوں میں ہوتا، اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ یہ والا آپ کو ضرور پسند آئے گا، یہ ہمیں بھی بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے ایک اور ڈریس اسے دکھاتے پوچھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، اسے تو یہ بھی پسند نہیں آیا تھا، پر اس کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دے گیا۔ اس وقت انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ وہی ہیں جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ لڑ تو ابھی بھی رہے تھے، بس یہ کہ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ واو واو امو جان، آپ کیا مساج کرتی ہیں، قسم سے دل خوش کر دیا۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلاتا مسرور سا بولا۔ مازن شاہ نیچے فلور پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ آمنہ شاہ صوفے پر بیٹھی اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ ایسے مساج اپنی اس نالائق بیٹی کو بھی سکھا دیں، جب دیکھو ٹھوسنے پر تلی ہوتی ہے۔ وہ پکوڑوں کی پلیٹ گود میں رکھ کر بیٹھی پری پر تنقید کرتا بولا۔ لاؤنج میں اس وقت فاطمہ شاہ، آمنہ شاہ، مازن پری اور بی جان موجود تھے۔ اللہ اللہ، کیسے ندیدوں کی طرح آپ نے ہمارے کھانے پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تبھی ہم سوچ رہے تھے ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد بھوک کیوں لگ جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کسی جن کی نظر ہے ہمارے کھانے پر۔ وہ جو شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا، بس چھیڑنے کی دیر ہے۔ دیکھ رہی ہیں آپ امو جان کیسے اپنے مجازی خدا کو جن کہہ رہی ہے یہ چپکلی۔ وہ سر کو ذرا سا آگے پیچھے اٹھاتا آمنہ شاہ سے اس کی شکایت کرتا، چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ بس کرو تم دونوں، ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو، ہر وقت گھر کو دنگل بنا کر ایک دوسرے پر لفظوں کے تیر چلائے رکھتے ہو۔ بی جان آخر ان کی لڑائی سے تنگ آتی بولی تو دونوں کی زبانوں پر قفل چڑھے۔ السلام علیکم۔ وہ چادر کے ایک کونے پکڑ کر دوسرے کندھے پر پٹکتے اپنا شاہانہ چال چلتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے بولا۔ جب اسے اپنی جان کی زیادہ یاست آئی تو مردان خانے سے اٹھ آیا تھا۔ وعلیکم السلام میرے شیر۔ آمنہ شاہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے محبت سے بولی۔ انہیں ان تینوں سے محبت تھی جو ان کے لہجے اور محبت سے ہی نظر آتا تھا۔ ہمارے یہاں تو جیٹھانی اور دیورانی میں الگ ہی قسم کی سرد جنگ پائی جاتی ہے، مگر ان میں ایسا نہیں تھا۔ کاظم، ضامن اور مازن کو شروع سے ہی آمنہ شاہ نے سنبھالا تھا، جبکہ امریش اور پری فاطمہ شاہ کی لاڈلی تھی۔ مگر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں ایسا پیار محض یہ صرف ناولوں کی دنیا تک ہی ملتا ہے۔ لالا پری بھی مؤدبانہ انداز میں اس کے پاس طریقے سے بیٹھتی اس کے آگے پکوڑوں کی پلیٹ کر گئی جس پر مازن نے گھور کر اس مسنی کو دیکھا تھا۔ اس کے لالا کو مسکا لگا رہی تھی۔ چائے پینی ہے تم نے؟ آمنہ شاہ نے چائے کی کیتلی میں سے سب کے لیے چائے نکالتے اس سے پوچھا۔ نہیں شکریہ امو جان۔ مرجان کہاں ہے؟ انہیں سہولت سے انکار کرتے اس کی تلاش میں نظر ادھر سے ادھر دوڑاتے پوچھنے لگا جس کی وجہ سے وہ آیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہی لگتا ہے، آج اسے تمہاری آمد کی خبر نہ ہوئی، ورنہ بھاگتی ہوئی آتی۔ مرجان کی حرکت کا سوچ کر ہی فاطمہ شاہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا تو وہ بھلے کہیں بھی ہو بھاگ کر آ کر اس کے سینے سے لگتی تھی جس پر وہ ہمیشہ اس کا ماتھا چومتا تھا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو۔ جی میں دیکھتا ہوں۔ وہ ان کی بات پر مبہم سا مسکراتا اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔